آج کی نظم چاند اور تارے اس نظم کے دو حصے ہیں جن میں ستاروں اور چاند کے مابین ایک مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ نظم ان انگریزی نظموں سے بڑی حد تک مماثلت رکھتی ہے جو فطرت کے مظاہر سے ہم آہنگ ہیں۔ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ یہاں پر دم سحر سے مراد ہے سحر کی بھونک سے، مطلب یہ ہے سحر کا وجود تاروں کے حق میں موت کا پیغام ہے، اس لیے وہ دم سحر سے ڈرتے ہیں۔ مدام ہمیشہ، سدا یا جاری رہنا۔ بےتاب ہے مطلب متحرک ہے۔ ستم کش سفر کا مطلب ہے کائنات کی ہر شے ہر وقت سفر میں ہے۔ نظم کے ابتدائی حصے میں ستارے چاند سے یوں استفسار کرتے ہیں کہ یہ تو بتا کہ ہم جو چمک چمک کر تھک چکے ہیں، اس کے باوجود آسمان کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام تو صبح شام گردش میں ہی رہنا ہے اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ اے چاند، یہ تو بتا کہ اس عالم رنگبو کی ہر شے تغیر سے کیوں دوچار ہے، ان کے اضطراب میں کمی کیوں نہیں آتی۔ جسے سکون کہا جاتا ہے یہاں اس کو آنکھیں ترستی ہیں۔ یہاں تو ہر جانب سب لوگ سفر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری بات تو الگ رہی، یہ انسان، درخت اور پتھر سب ہی سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ آخر اتنا تو ہمیں پتہ چلے، یہ سفر کبھی اور کسی مرحلے پر جا کر ختم بھی ہوگا، اور کبھی ہم اپنی منزل مقصود کو دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ مراد یہ ہے کہ ستاروں کے الفاظ میں اس کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے، کسی کو بھی سکون حاصل نہیں، سفر جاری ہے اور منزل ناپید۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مژرۂ شب کے خوش چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ ان اشعار میں چاند جو بڑی خاموشی کے ساتھ ستاروں کی باتیں سن رہا تھا، یوں گویا ہوا کہ اے ہم نشینوں، بے شک تم نے رات کی کھیتی سے فیض حاصل تو کیا، لیکن میری بات غور سے سنو کہ اس کائنات کا وجود تغیر اور حرکت میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہی اس جہاں کا قدیم اصول ہے۔ اس زمانے کو اگر گھوڑے سے تشبیہ دی جائے تو یوں سمجھو کہ گھوڑا خواہش کے چابک کھا کھا کر دوڑتا ہے، مطلب یہ کہ ضرورت عملاً زمانے کو حرکت میں رکھتی ہے، اور یہی اصول ازل سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ منزل تک پہنچنے کے لیے جو مسافت مقرر ہے، اس میں ٹھہرنے کا عمل بے موقع اور قطعی نامناسب ہے۔ اس لیے کہ کسی مقام پر ٹھہرے تو یوں سمجھ لو کہ مارے گئے، یعنی دوران سفر کہیں رکنا موت سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے۔ جو لوگ سفر میں اور حرکت میں رہتے ہیں اور منزل کا تعین کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں، اور اس کے برعکس جو مسافر راہ میں دم لینے کے لیے رک گئے، انہیں عقب سے آنے والے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حرکت اور روانی میں ہی ہر شے کا دار و مدار ہے، یعنی حرکت اور روانی ہی ہر شے کو بناتی اور سنوارتی ہے۔ اسی عمل کو حسن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کی جملہ اشیاء عشق کی بدولت حرکت میں رہتی ہیں اور آخر میں سنور کر
حسن کا روپ دھار لیتی ہیں۔